صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روایات ہیں اور اس روایت میں بھی روایت صحیح نہیں ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرائے گا۔ اگر تو یہ روایت صحیح ہے، کسی بھی صورت میں قابل احتجاج نہیں ہے، لیکن اس روایت سے پورے الفاظ یہ ہے جو آدھے بیان کرتی ہے علماء اور آدھے نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، وہاں بھی جمع کیا اور جو قرآن کی لکھا ہوا اس کے مطابق اس نے عمل کیا، تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جسم کے مضبوط اور مدنی جوڑے پہنائے جائیں گے جو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوں گے۔ جسم کے یہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو حافظ قرآن ہے۔ اب قیامت کا دن سارے اولین اور آخرین کا اجتماع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شخص کو جو حافظ قرآن ہے پورے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ فلاں اتنے فلاں کے والدین کو حاضر کیا جائے، وہ حاضر ہو رہے اور اس کو تمام لوگوں کے سامنے قیمتی جوڑے پہنائے جا رہے ہیں، دنیا اس کی تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اب ماں باپ کہیں کہ بیمار کچھ نہیں رہا ہے، ہم نے دنیا میں ایسا کوئی نیک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے سارے لوگوں کے سامنے ہمیں ایک چیز کی جوڑے پہنا جاتا ہے، بیمار کچھ نہیں رہا تھا، ہمیں یہ لباس اور جوڑے کیوں پہناتے ہیں؟ تو اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا بیس زیادہ بھی والا بھی تمہارا خود تو بہت نیک آنکھا اور عمل نہ کیا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ جوڑے پہنائے جائے، تمہاری اپنی نیکیاں کتنی زیادہ نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو قرآن بنایا، تمہارے بچے نے قرآن حفظ کیا، اس کی تعلیم کی، اس کا پرچار کیا، اس کی روایت کی، اس کے مطابق عمل کیا، اس کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلایا، کیونکہ یہ تمہاری روایت کی وجہ سے عبادت نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، تمہاری تعلیم کی وجہ سے تمہیں مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت جہنم سے جنت سے داخل کرنے والی یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ جس تک آدمی عمل نہیں کرے گا ابھی تو جتنی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے معاشروں کی تاریخ کی کام سے تو اب صحیح جنگل میں جانے والوں کی ہوگی، اس لیے کہ ہمارا کچھ پڑھتے رہو تو ہمارا عمل کرتے رہو خود سمجھتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا، یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت باقی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن کے سلسلے میں جو اور چیزیں بڑی اہم ہے اور جو ہمارے معاشرے کا ایک طرح سے ناصور بنی ہوئی ہے، آپ لوگ کے ماحول میں ایسا ہے کہ یہ کہ اگر قرآن غلط پڑھتے ہیں گناہ ملے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک آدمی 25 سال 40 سال 50 سال کے اب اس کو قرآن پڑھنے کا شوق ملا، اب جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو صحیح تو پڑھ نہیں سکتا، کتنا سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، ایسے علماء جن کو دین کا علم نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، قرآن سے پڑھنے کا غلطیاں ہو جائے گی تو برا ملے گا، قرآن پڑھنے کا غلطیاں ہو جائے گی تو برا ملے گا، یہ بہت ہی غلط ہے، اور ایسا کرنے والے اور طاقت دینے والے انشاءاللہ دین خراب لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پڑھتے وقت پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی قرآن وہ اتکال ہوتی وہ علیہ شاہ پر بچا، آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے اور پڑھنے کی وجہ سے اس کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کی زبان نہیں کو نہیں پڑھتا ہے، بات کو دو پڑھتا ہے، اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے گناہ کے آپ نے ہمارے ڈبل اجر اس کو دیا جاتا ہے، اسی کی بڑی مصیبت اور مشقت جو قرآن پڑھ رہا ہے، آپ نے قرآن 1 گھنٹے کے اندر کئی بار پڑھ ڈالتا ہے اور دکھا رہا ہے کہ کبھی وہ کرتا ہے پریشانیاں اس کو ہوتی ہے، آپ نے اس کو ڈبل اور دگنا اجر دیا جاتا ہے، اور آج کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر قرآن غلط ہو گیا پڑھتے وقت گناہ دیا جاتا ہے، یہ بات تو اہم چیز ہے، اہم چیز تو یہ جو سنت سے ثابت ہے، تو اللہ کی حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا ہونے کی ضرورت ہے، جب آدمی فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کرے گا قرآن پڑھنا تبھی وہ نہیں کر سکتا، تبھی وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفس ہے کہ ایسا جو آدمی قرآن کا ورثہ ہو اس کو ڈبل اجر دیا جا رہا ہے تاکہ قرآن سے اس کا رشتہ محفوظ ہو۔ اب آج کی ورزیوں میں ڈرا کے رکھا ہے قرآن پڑھو گے تو برا ملتا ہے، اب کیا تمہیں چاہتے کے علاوہ
رشتے داروں کو چیز کرتی نہیں یہ غلط پرسپشن ہے. اور ایسے ملکیوں کو اور ایسے لوگوں کو پکڑیے جو بھی ایسا کرتے ہیں ان کو پکڑیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ماں کی پیٹ سے گرے گے تو کیا آپ نہیں پڑھا جاؤں گے. آپ ان کو پوچھیے کہ جب آپ نے پہلی بار قرآن پڑھنا شروع کیا تو کیا آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے یا آپ تو غلطیاں ہوئی. لیکن کوئی حافظ قرآن کی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں آپ کے پیٹ سے سیکھتا ہے جاؤں. یہ جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو صحیح پڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اخرج من بطون امہاتکم. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کی پیٹ سے باہر کیا لا تعلمون شیئا کچھ بھی اچھا کہ تمہاری ماں کا تمہارا باپ کو بھی تاکہ نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے شیئا یا کرا اس کو کچھ بھی نہ جاننا. اللہ نے تمہاری ماں کی پیٹ سے نکالا لا تعلمون شیئا کچھ بھی نہیں جانتے. تمہارا نام پتا پتا کسی نہیں جانتے تمہارے ماں باپ کو اس کا بھی تمہیں علم نہیں. اس معنی میں جانا یہ بھی تمہیں علم نہیں. تمہیں لوگوں نے بتایا سکھایا پہلے کہ آدمی ماں کی پیٹ سے سیکھتا نہیں آتا اسے سکھایا جاتا ہے اور جب سکھایا جاتا ہے تو بچہ پہلی مرتبہ میں ایسا نہیں ماں کہنا شروع کر دیتا پانی دینا شروع کر کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بولتا ہے کہ دھیرے دھیرے رفتار اس کی نہیں ہوتی ہے اور بعد جب ہو جاتا ہے تو سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے. آج بھی دیکھیے ہمارے یہاں ہماری مائیں ہیں جو انگریزی کے زمانے میں نہیں تھی تو آج بھی کمپاؤنڈر کو کمپیوٹر دیتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں جب اور پروگریس ہوتا ہے تو ہوتی ہے کمپاؤنڈر کا نشی ہوتی ہے. آج بھی معاملہ ہے کیوں نہیں ہے لیکن جب جان جاتے ہیں تو عام طور سے شروع میں سارے لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ہو ابھی اس کو گھر سے نکال دیجیے اور یہ قرآن کی آیت بڑی کامیاب ہوتی ہے. ایسا اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں شروع سے قرآن پڑھنے میں تو آپ برا کسے ملے گا جو آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد بھی کیا کرتا ہوں یقینی طور پر اسے برا ملے گا. اور جو آدمی قرآن سیکھتا نہیں ہے پھر کیا کرتا ہے اسے برا ملے گا. جو آدمی اپنی شکر کی وجہ سے قرآن کرتا ہے اسے برا ملے گا. اور جو وہ آدمی لیگل کرتا ہے لگے کرتا ہے سیکھتا اس میں ہم ہو جاتے ہیں تو ان شاء اللہ کو کوئی اسے نہ نہیں ملنے والا ہے. سبھی بھائی ساتھ اور آدمی کو اس طرح کی چیزیں قرآن کے حالت سے آپ کے سامنے دیکھ کی گئی اور اس کا سب سے اہم مقصد آپ کو بتایا گا. اس سے پہلے اہم مقصد یہ کہ آدمی کی ضرورت ہے اور فکر کرے تدبر حاصل کرے نصیحت حاصل کرے اور قرآن کے اندر کی جو اسلامی قانون کو اکٹھا کر دیا گیا جمع کر دیا گیا ہے اور یہی فلاح کی کتاب ہے. اسی کے ذریعے سے ہمیں حساب اسی کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر کامیابی مل سکتی ہے. اگر ہم نے اس کتاب سے اپنے رشتوں کو مضبوط نہ کیا تو اللہ آپ دنیا میں کتنی بھی ترقی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے اقبال نے کہا کہ معاشرے کے زمانے میں مسلمان ہوتا ہے اور انہیں تاریخیں قرآن ہوتا ہے اور انہیں تاریخیں قرآن ہوتا ہے. اگر اس قوم کے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو اپنی ڈیوٹی کے اندر شامل کر دیا چند دنوں کے اندر ریگولیشن پیدا ہو جائے گا انقلاب پیدا ہو جائے گا. چند دنوں کے اندر ریگولیشن پیدا ہو جائے گا انقلاب پیدا ہو جائے گا اور بغیر قرآن پڑھیں گے بغیر قرآن پڑھیں گے آپ کو آپ کے وجود سے پتہ ہوگا کہ میں ہوں کہ نہیں کہ جائے اللہ کے یقین کامل ہوں. بغیر قرآن پڑھیں گے آپ خود یہ دعویٰ کریں گے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور مردوں کی طرح ہوں. اس طرح کی چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ بس میں زندگی کاٹ رہا ہوں بس میری زندگی گزر رہی ہے بس اسی طرح سے دنوں کا انتظار کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ یقین ہمارے خود کے بارے میں اتنا کمزور کیوں ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں اپنے وجود کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم ہیں کہ نہیں ہے ہم ہیں کہ نہیں ہے. لیکن آپ قرآن آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کا وجود ہے اور آپ کے وجود کا مقصد ہے اور آپ اپنی لائف کو اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اللہ کیا چیز ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا. یہ کائنات کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہوگی. بس ایک ہماری عادت ہونی چاہیے طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. اگر وہ آئے آپ کو کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں ایک طریقہ بتائیں سب سے آسان طریقہ یہ کہ گھر کے لوگ میرے خیال سے ہونے کے وقت سارے کسانوں بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں. جاب کرنے والے بزنس کرنے والے سارے کسانوں شام کے وقت اکٹھا ہو جاتے ہیں. شام کا کھانا کھا لیتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے 10 منٹ کا مذاکرہ کیجیے ایک آدمی قرآن کی آیت کی تلاوت کریں اور آپ سارے لوگ سنیں اس آیت کی تفسیر اور توضیح بیان کی جائے. ایک آیت ایک آیت 7 دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے معنی کو مطلب کو سمجھنے والے ہو جائیں گے.
ایک ہفتے کے اندر ایک آیت کی بات کرو تو 10 منٹ کا وقت آپ سے 10 منٹ سے بھی کم کا وقت اگر آپ قرآن کے لیے کم سے کم نکالتے ہیں تو 7 دن کے اندر آپ سے فاتحہ کے سمجھنے والے ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بات ہو جائے کہ آج ہم نمازوں میں کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا مطلوب کیا ہے؟ آپ مفتی صاحب نے مجھے سوال کیا کہ نماز جو مشن کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور نماز کتنا دور کو دیا گیا ہے سمجھ نہیں آیا میں ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کی نصیحت کمیونیکیشن بات کی اور تعالیٰ کرنے کا باعث کیا ہے نماز کیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے نماز یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سب سے اہم ذریعہ ہے یعنی جب آدمی نماز کی حالت ہوتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا اور ان صلاح کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے یعنی قرآن پڑھنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی نماز پڑھیں اس لیے ہم رکوع کر رہے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرے ہوئے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے تو اللہ کے لیے ہاتھ جوڑے ہوئے تو اللہ کے لیے یعنی ہم نے کہا اپنی زبان سے کہ اللہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی پریکٹیکل تصویر ہم پیش کریں عملی تصویر پیش کریں نماز کے ذریعے سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہوش حواس قائم رہنے والے شخص سے فرض کرا دیا ہے باقی ساری کی ساری جو وسیلت کا پیشاب اور انسان کی بنیاد ہے وہ کسی ایک وقت کے لیے کسی شخص کے لیے جیسے زکات ہر آدمی ادا نہیں کرتا ہے روزہ ہر آدمی نہیں رکھ سکتا ہے حج ہر آدمی نہیں کر سکتا لیکن نماز کا جو معاملہ ہے کیونکہ نماز بندے کو اللہ سے بالکل قریب کر دیتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سفر میں حضر میں قتل میں شہادت میں ہر جگہ جو ہے ہر موقع میں استعمال اور ضروری قرار دیا اور کسی بھی صورت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے تو یہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہمارے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا امید ہے اسی علماء حقیقت کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ کوئی کافر آدمی آپ نہیں جانتے کہ ایک کا خاص ضرور کیا ہے لیکن نمازیں پڑھنے لگا اور ہمارے طور سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے نہیں کہا جائے کہ تم چلو پڑھو بلکہ اس کا نماز پڑھ لینا ہے کہ اس کی مسلمان ہونے کے حساب ہوگی سمجھنے بات نہیں یہ بڑی اہم عبادت ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کرنے کے لیے آسمان سے اللہ کے حضور کو بلایا اور وہاں یہ عبادت پر کی گئی باقی کوئی عبادت ساری کی ساری عبادتیں زمین پر بند کی گئی ہیں یہ ساری بڑی وجہ ہے تو میں بتانے کا مقصد اور مدعا یہ ہے ہمارے دوستوں کہ اگر ہم اس طرح کا ماحول بنا لیتے ہیں ضرور انسان میں ہر آدمی ہوتا ہے اس طرح کا اگر ماحول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا اور یاد رکھیے میرے بھائی میرے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں اس قرآن کو چھوڑ کر سکیں آپ کامیابی کے راستے پہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ کامیابی کا کام کیا ملنے والا نہیں ہے اس کا کوئی ملنے والا نہیں ہے نہ صرف بندیاں ختم ہوں گی نہ کتابوں پر آواز ختم ہوں گی نہ انتظار ختم ہوں گے نہ اب اور نفرتیں اور حقت جو حجیوں سے ختم ہوگا یہ ساری کی ساری بیماریاں ہمارے دل و دماغ سے ختم نہیں ہوتی جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں اور قرآن کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو صرف ریڈنگ نہ کریں بلکہ ریفلیکشن کریں اور فکر کریں تدبر کریں اور ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں قرآن کے نام پر اپنے قرآن کے نام پر اسی ملک سے اپنی طاقت اور قوت کی مضبوطی کا ختم کرنے کی کوشش کریں اور قرآن ہر مقصد پر لوگوں کی نگاہ مقبول کرائیں اور کہیں کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے قرآن کو نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ 10 دن میں 30 دن میں قرآن ختم کر کے فخر بیان کیا جائے اور ہماروں میں شاید کیا جائے کہ ہماری مسجد میں 3 دن میں قرآن ختم ہوگا 10 دن میں قرآن ختم ہوگا 15 دن میں قرآن ختم ہوگا بلکہ یہ فخر کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر قرآن کو ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے سمجھ کے پڑھنے کا رواج ہے اور فکر کرنے کا رواج ہے اس کی ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے اس میں سمجھایا جاتا ہے اور یہ اصلی انداز ہونا چاہیے اللہ ہدایت کے آج کے افراد کو یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی قسم آیات قبر گزرتی ہے آیات عذاب گزرتی ہے نہ آوازیں بدلتی ہیں نہ آنسو جاری ہوتے ہیں اور نہ کوئی کیا مقصد ہے میں نے کہا کہ جیسے فزکس اور کیمسٹری آج کی سمجھے نا اور پھر بیٹی سمجھے ہیں صحیح معاملہ میں قرآن کا بنا دیا ہے ایسے میں بھائی اور قرآن پڑھنے سے کوئی کلاس نہیں کر سکتی ہوگی قرآن پڑھیے ایسا پڑھیے کہ اگر پچھلا آدمی پیچھے بیٹھنے والا آدمی سننے والا آدمی قرآن نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کی ایکٹیویٹی سے کہ کوئی ایسی آیت گزری ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ عذاب کا خطرہ کر رہا ہے جبھی تو امام صاحب کی آواز بدل گئی ہے رونے کی آواز پیدا ہو گئی ہے یا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں یا اس طرح کی کبھی جاری ہو گئی ہے یا پھر کیا نام ہے
ایسا انداز ہو کہ آیاتیں ایسا معلوم ہو کہ جنت کی آیات کر رہی ہیں کہ امام صاحب کی آواز میں تاثیر پیدا ہو گئی. آج کے ہمارے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سارے سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا محسوس کیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ایک بجے رات میں اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ رونے لگتے تھے. اس رونے کا اثر میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بغل میں ہندوستانی ملک جو آگے ہی سمجھتے ہیں لیکن سب کبھی جاری ہے اور کچھ آپ کو جاری ہو گئے. یہ ڈر یا خوف پیدا ہوا ہے, اس ایمان کے اندر گرا روشنی بنتی ہے, سمجھ میں آتا ہے کچھ جو ہے جس کا صحابہ کچھ جو ہے اس سے میں ڈرایا گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے مقاصد کا انتخاب کرے, جب اوقات پر تو معمول کرے. آج تو اس طرح کی چیزیں نہیں معمول کرے کہ بات کو پا جائے, سمجھ کر پا جائے اور رکعتوں کو گرنے کا معاملہ نہ ہو. بلکہ بہت سارے لوگوں انتظار کرتے ہیں جب یہ امام کو ملائیں گے تو آپ شامل ہوں. یہ ساری چیزیں مقصد نہیں ہے قرآن کا کرنا چاہیے اور قرآن کی اصل مقصد کی طرف ہمیں آنا چاہیے. وقت کا اللہ تعالیٰ یہی بات ہے ہم قرآن کی تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے کی, قرآن پڑھنے کی, قرآن کی تعلیم دینے کی اور قرآن میں اور فکر کرنے کی اور قرآن کی رشتہ لگانے کی اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن اہل قرآن میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں بندوں میں شامل فرمائے جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی, قرآن کی تعلیم کی, قرآن پڑھایا. اللہ ہم لوگوں میں شامل فرمائے جس کے بارے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا ہے. انہیں چار بڑی نعمتیں ملتی ہیں, اللہ ان نعمتوں میں ہمیں شامل فرمائے. اللہ ایمان کے ساتھ زندہ اور ایمان کے ساتھ خاتمہ کرا. آمین.